کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا تیرے اوپر کوئی انوکھی جوانی آ گئی؟ کیا بایزید بستامی کے اوپر نہیں تھی آئی جوانی؟ کیا جنید بغدادی جوان نہیں تھے؟ کیا محمد بن قاسم 16-17 سالہ نوجوان جس نے سندھ جا کر ہلا کر رکھ دیا وہ جوان نہیں تھا؟ کیا صلاح الدین ایوبی جس نے 17 حملے کیے سومناتھ کے اوپر اور سومناتھ کے مندر کو گرا کر رکھ دیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ جوانی وہ جوانی ہوتی ہے جو در رسول کی غلامی کے اندر گزرے، وہ لوگ بھی تو جوان تھے نا، تم انوکھے جوان ہو گئے؟ کہتے جوان ہیں۔ میں نے کہا حضور کی تعلیمات یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر اگلی بات بڑی کمال کی، فرمایا شاب الطائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں لوٹ کر آتا ہے نا وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ حضور نے اتنی بڑی بات کر دی۔ کہتی ہے حضرات کوئی نہ کوئی تو آزادی ہونی چاہیے نا، ذرا سی تو آپ نرمی کیا کریں، آپ اتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جس کام کے لیے تو گھر سے نکلا ہے نا کسی کی بہن بیٹی کے لیے، تو کبھی یہ تصور کر کہ ہو سکتا ہے تیری بہن بیٹی بھی کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ ہاں یہ یاد رکھو، دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جو تو کر رہا ہے ایسا تیرے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ہاں یہ یاد رکھو۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری عورتیں پاکیزہ دامن رہیں تو حضور فرماتے ہیں دوسروں کی عورتوں کو پاکیزہ رہنے دو پھر۔ ہاں اگر تم ان کے اوپر غلط نگاہ ڈالتے ہو یا ان کا پیچھا کرتے ہو، ان کے ارتکاب کے اندر تم جا رہے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے تمہاری بہن بیٹی بھی کسی کا انتظار کر رہی ہو کہ بھائی اس کے لیے نکلے گا تو کوئی میرے لیے بھی آئے گا۔ ہاں یہ باتیں کڑوی ہیں، لیکن کبھی دل سے پوچھو، دل کے دروازے پر دستک دو کہ ہماری جوان اولادیں کس طرف جا رہی ہیں۔ ماں باپ کو خیال ہی نہیں ہے، کہتے جی بچہ ہے حضرت صاحب چھوٹا ہے، آہستہ آہستہ سدھر جائے گا۔ میں نے کہا ایسے نہیں سدھرے گا۔ یہ ہمارے لوگ ایک عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، انوکھی باتیں کرتے ہیں، کہتے جی یہ مولوی انہوں نے بڑی سختی کر دی ہے، مولویوں نے پابندی لگا دی ہے۔ میں نے کہا مولوی ہوتے کون ہے پابندی لگانے والے؟ مجھے بتاؤ نا، مولوی کون ہوتا ہے پابندی لگانے والا؟ یہ پابندی کسی علامہ صاحب کی، کسی مفتی صاحب کی نہیں ہے، یہ بات اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ فرمایا کل للمؤمنین ان یغضوا ابصارهم، اور فرمایا وکل للمؤمنات ان یغضضن من ابصارهن، فرمایا ایمان والوں کو کہہ دو ان یغضوا من ابصارهم کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، اور ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دو وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ ولا یضربن بارجلہن، فرمایا کہ وہ اپنے قدم زمین کے اوپر عورتیں زور کے ساتھ نہ ماریں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو زینت وہ چھپا رہی تھی کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ کہتے جی روشن خیالی کی بات کریں، اب تو لوگ چاند پر جا رہے ہیں، اب تو سورج کی باتیں ہو رہی ہیں، اب تو مریخ کے سفر ہو رہے ہیں۔ حضرت صاحب آپ 1400 سال پرانی باتیں لے کر بیٹھے ہیں، اب تو یہ باتیں کریں۔ دل کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ کیا ہوا؟ کہتے جی مولوی تنگ نظر بڑے ہیں، ان کی نظریں بڑی تنگ ہیں، یہ بڑے محدود قسم کے لوگ ہیں، محدود سوچ ہے ان کی۔ میں نے کہا یہ حکم پھر ہمارے پر نہ لگاؤ، یہ حضور کی مبارک بیٹیوں کے اوپر بھی حکم لگے گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا آنچل محروماں نے بھی نہیں دیکھا، چاند ستارے بھی نہ دیکھ سکے، اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا نا فرمایا علی میرا جنازہ اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی چارپائی کی طرف کسی غیر محرم مرد کی نگاہ اٹھے۔ یہ ان کی بات تمہیں بتا رہا ہوں جن کے استقبال کے لیے میرے کریم آقا کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان کا انداز یہ ہے کہ جس وقت آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے تو ایک صحابی جو حضرت فاطمہ کے پڑوس کے اندر 10 سال رہے، کہتے ہیں 10 سال آپ کے پڑوس کے اندر رہا، آپ کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر تھا، کہتے ہیں قسم بخدا 10 سالوں کے اندر ایک دفعہ بھی میں نے بغیر دوپٹے کے تو اور بات ہوتی ہے، 10 سالوں کے اندر میں نے ایک دفعہ بھی برقعے میں لپٹی ہوئی فاطمہ کو بھی جاتے نہیں دیکھا۔ 10 سالوں کے اندر مجھے بتاؤ ان سے روشن خیال کون ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے لوگ، اور یاد رکھیں دیوس بندہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ معذرت کے ساتھ آج ہماری اکثریت دیوس ہوتی جا رہی ہے۔ دیوس کہتے کس کو ہیں؟ دیوس اس کو کہتے ہیں کہ جو باوجود قدرت، اس کے پاس قدرت ہے، اپنی بیٹی کو روک سکتا ہے، اپنی بہن کو بے حیائی کرنے سے روک سکتا ہے، اپنی ماں کو روک سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں روکتا، بلکہ اسکوٹر کے اوپر بٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں،
اور جناب وہ پیچھے لوفر قسم کے لوگ لگے ہوتے ہیں اور یہ جا رہے ہیں جی بن ٹھن کے جا رہے ہیں جی آزادی نسواں کی بات کریں۔ حضرت صاحب عورت کی بھی کوئی آزادی ہوتی ہے، عورت کی بھی کوئی زندگی ہے، آپ نے اس کو قید کر دی ہے۔ میں نے کہا بھلائی ہی اس کے اندر ہے، عورت کا معنی ہی چھپانے کی چیز ہے۔ اور یاد رکھو قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، ہاں یہ یاد رکھو، گند بلا نہیں کبھی چھپایا جاتا، وہ تو علل اعلان پھینکا ہوتا ہے۔ پھر تم خود جناب ان کو کوڑے کا ڈھیر بنا رہے ہو اور پھر مکھیاں نہ آئیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ ہاں پھر تم کہتے ہو جی یہ اس نے بے حیائی کر دی، میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ او بھائی وہ بات کی بات ہے جو تم کر رہے ہو، اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ بلا تو تم خود رہے ہو نا ان کو برائی کی طرف، وہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو کام تم کر رہے ہو تمہیں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب نبی کی گھر والیوں کے لیے پردہ ہے، جب ازواج مطہرات کے لیے پردہ ہے، جب وہ عورتیں جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور وہاں پر تو تصور بھی پیدا نہیں ہوتا بے حیائی کا کہ ہر صحابی ان کو ماں کہہ کر پکارتا ہے اور ماں سمجھتا بھی ہے، اور صحابہ بھی صحابہ، آج کے لوگ تو نہیں تھے نا، وہ تو صحابہ تھے جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مالک کائنات نے تمام دلوں کی طرف دیکھا، جو کائنات کے اندر سب سے پاکیزہ دل تھے نا، رب نے ان دلوں کو میرے لیے چنا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے لیکن ان کے لیے بھی پردے کا حکم تھا، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر جب تک ناچ گانا نہ ہو چین ہمیں بھی نہیں ملتا۔ اور جناب ہم نے 70 سال کے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہاں پر آ کر ان کی بھی حیا ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں حضرت صاحب بیٹے کی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، اب یہاں پہ تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا یار وہ کون سی خوشی ہے، رب کو ناراض کیے بغیر ملتی نہیں ہے، رب کو ناراض کیے بغیر تمہاری خوشیاں پوری نہیں ہوتی، پھر بعد میں روتے آئیں گے جی بنی نہیں ان کی۔ او بھائی کیسے بنے گی؟ ابتدا تم غلط کام سے کر رہے ہو۔ اگر ابتدا کے اندر تم نے رب کا قرآن پڑھا ہوتا تو پھر دیکھتے برکتیں ہوتی کیسے ہیں۔ احادیث کے مطابق جب میاں بیوی جس انداز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں نا، پھر مالک جبریل کو بھیجتا ہے جاؤ جا کر ان کو رحمت کی چادر کے اندر لپیٹ دو، اور جو رب کی رحمت کی چادر کے اندر آ جاتے ہیں، رب کی عزت و جلال کی قسم، ان کے پیدا ہونے والے بچے کوئی ڈسکو ڈانسر نہیں بنتے بلکہ کوئی بابا فرید بن جاتا ہے، کوئی داتا علی اجمیری بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب رب کی رحمت کی چادر کے اندر لپٹ جاتے ہیں، اور وہ ایسے نہیں لپٹ جاتے، پہلے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ فرمایا انسان کا انداز ہی ایسا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انسان کو نعمتیں دیتے ہیں تو پھر اعراض کرتا ہے ہماری بارگاہ سے، پھر وہ ہمیں بھول جاتا ہے، اور جب مشکل آتی ہے پھر دانا پھر ہمیں پکارتا ہے، کروٹ کے بل لیٹ کر بھی پکارتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی پکارتا ہے، پھر اٹھتے بیٹھتے رب یاد آتا ہے جب مشکل آتی ہے۔ کہا مشکل وقت میں ہمیں یاد کر لیا، آسانیوں کے وقت میں بھول گئے۔ حضور کی تعلیمات ہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کو فرمایا تھا، فرمایا عبداللہ جب آسانیوں کا وقت آ جائے نا، جب خوشیوں کا موقع ہو، تب رب کو یاد رکھنا، جب مشکل وقت آئے گا تو دیکھے گا کہ رب کی رحمت تیرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ہاں حضور نے ان کو یہ بتایا تھا، فرمایا پھر مشکل تیرے اوپر آئے گی نہیں، رب تیری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ مجھے بتائیں اما عائشہ سے زیادہ کوئی بڑھ کر دین کو سمجھنے والا ہو سکتا ہے، جن کی ساری زندگی گزری ہی دامن محبوب سے لپٹ کر ہو، اور جن کی تعریفات حضور کہیں، اور حضور فرمائیں کہ میری سمیرہ سے دین کی تعلیم حاصل کیا کرو، رب نے اس کو بڑا دین کا علم عطا کر دیا۔ جن کی پاکیزگی کو اللہ کا قرآن بیان کرے، اور 10 آیتیں قرآن کے اندر نازل ہوئی ہیں سورہ نور کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کے بارے کے اندر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الجنائز کی غالباً آخری حدیث ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے حجرے کے اندر دفن کیا گیا۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور کی بارگاہ کے اندر جانا ہوتا نا، تو اس وقت میں کوئی زیادہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، ذرا سی اوڑھنی لیتی اور چلی جاتی، یہ خیال ہوتا میرے شوہر ہیں، آپ کہتی میں جایا کرتی۔ اس کے بعد میرے باپ ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہو گیا،
اور ان کو بھی حضور کے مبارک پہلو کے اندر دفن کیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں پھر جاتی تھی تو پھر بھی پردے کا کوئی خاص خیال نہیں ہوتا تھا، ایک اوڑھنی لے کر چلی جاتی تھی، زیادہ کوئی بڑی چادر نہیں تھی لی ہوتی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایک میرا باپ ہے اور ایک میرے شوہر ہیں۔ آپ کہتی ہیں جس وقت حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ان کو بھی حضور کے پہلو کے اندر دفن کیا گیا۔ فرماتی ہے واللہ ما دخلت علیہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ فرماتی ہیں پہلے حضور کا انتقال ہوا، میں کوئی زیادہ پردہ نہیں کرتی، میرے شوہر ہیں، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا، کوئی پردے کا خاص خیال نہیں ہے کہ ایک میرے باپ ہیں ایک میرے شوہر ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں رب کی عزت و جلال کی قسم، جس وقت حضرت عمر بن خطاب کا انتقال ہوا، وہ عمر جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر جن کے بارے میں میرے نبی کی زبان پر آتا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وعلی قلبہ، عمر وہ ہے اس کی زبان پر اس کے دل پر رب نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر وہ ہے جس کو دیکھ کر شیطان رستے بدل لیتا ہے، وہ عمر جب ان کا انتقال ہو گیا کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، عمر خطاب کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کہتی ہیں پہلے کوئی پردے کا خاص خیال نہیں ہوتا تھا، جب حضرت عمر کا انتقال ہوا آپ کو حضور کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں واللہ ما دخلت علیہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہتے ہیں خدا کی قسم اب جب بھی میں جاتی تھی تو اس حال کے اندر جاتی تھی کہ میں نے اپنے سارے جسم کو ایک بڑی چادر سے چھپایا ہوتا تھا۔ عمر دنیا سے چلے تو گئے تھے، عمر کی قبر موجود تھی اور میری شرم و حیا کا تقاضا یہ تھا کہ عمر دنیا سے جا چکے ہیں لیکن میں ان کی قبر سے بھی شرم و حیا کی وجہ سے پردے کے اندر جاتی تھی، مجھے عمر کی قبر سے بھی حیا آتی تھی۔ اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ان کو بھی بتاؤ گے کہ جی تنگ نظری ہے، روشن خیالی کی بات کریں؟ ان سے بڑھ کر روشن خیال کائنات کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ بے حیائی کو روشن خیالی کا نام دے کر اس کو پرموٹ کرنے کے بجائے اس کا سد باب کرنا ہوگا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور ہر بندے کو اپنے گھر سے ابتدا کرنی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ایک عورت کل قیامت کے دن 4 مردوں کو جہنم کے اندر ساتھ لے کر جائے گی، ایک عورت۔ ہاں جب اس کو بلایا جائے گا نا وہ کہے گی اے میرے مالک سب سے پہلے میرے باپ کو بلایا جائے۔ کہا ہوا کیا؟ بلایا جائے گا۔ کہا مالک دیکھ یہ مجھے روک سکتا تھا نا، میں اس کے زیر نگرانی تھی، یہ جو کہتا تھا منوا لیتا تھا سختی سے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، باپ کا حکم ٹال تو نہیں سکتی، لیکن مالک اس نے مجھے روکا نہیں ہے۔ رب کہے گا اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ بھائی کو بلایا جائے گا، اس کو بھی بھیج دیا جائے گا، بیٹے کو بلایا جائے گا، بیٹا بھی، ہاں بیٹا بھی شریعت کے حدود کے اندر رہ کر، ادب کے اندر رہ کر، اگر ماں بے حیائی کرتی ہے تو بیٹے کے اوپر یہ حکم ہے شریعت کا کہ وہ ادب آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اماں جان کی بارگاہ میں عرض کرے کہ ماں تم ماں ضرور ہو لیکن میرے نبی کی تعلیمات پر چلو، اس فاطمہ الزہرا کی انداز کو اپناؤ کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں بھی ان کی رفاقت نصیب ہو۔ اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر چاہیے گا، حیا کا عالمی دن منائیں، بے حیائی سے خود بھی پرہیز کریں، اپنی بہن بیٹیوں اور اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں۔ جوان خاص طور پر اس چیز کا خیال کریں کہ جو کہتے ہیں جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے، اور بھائی جوانی صحابہ پر بھی آئی ہے اور جوانی ہمارے بزرگوں پر بھی آئی، لیکن جوان وہی ہے جو جوانی کے اندر توبہ کرے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ ایک شخص جا رہا ہے صحرا کے اندر اور رستے کے اندر جاتے ہوئے اس کا اونٹ کھو گیا۔ اب حضور فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ اب اس بندے کا حال کیا ہوگا؟ صحابہ کہنے لگے حضور اس کو تو سیدھی سیدھی موت نظر آ رہی ہے، صحرا کے اندر نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، اب اس کا حال تو بڑا برا ہے۔ حضور فرماتے صحابہ وہ سو گیا، کچھ دیر کے بعد وہ دیکھتا ہے اس کا اونٹ اور سامان وہیں پر موجود ہے، اونٹ سامان سمیت مل گیا۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ صحابہ کہنے لگے حضور یہ تو کمال ہو گیا، اس کی زندگی اس کو واپس مل گئی، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہے؟ فرمایا صحابہ سنو، جب ایک جوان جوانی کے اندر رب کی دہلیز پر آ جاتا ہے تو مالک کائنات اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو آئیں اس پیغام کو لے کر جائیں، مالک مجھے اور آپ کو باحیا بنائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔